الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شأنه في سورة النحل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز اسلامی بھائیوں، عزیز ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ایک پکے اور سچے مسلمان کی یہ معراج ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے خیر و شر دونوں طاقتیں دے کر ان میں سے خیر کو منتخب کرنے اور شر سے کنارہ کش رہنے پر آمادہ کرے. خیر و برکات کا مہینہ، نیکیوں کا، تقوی کا موسم بہار جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سونپا تھا اور جس کو ہم نے اپنی کوتاہ عملی کے نتیجے میں گزارا، اور یقین کے ساتھ ہم اس نتیجے پر پہنچ کر یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس ماہ مبارک کا حق صحیح معنوں میں ادا کر لیا. انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو اس کے اندر خیر و شر دونوں طاقتیں دے کر اس روئے زمین پر پھینک دیا، بھیج دیا، اور دونوں صلاحیتیں اس کے اندر برابر کی ہیں کہ وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے اور ان میں سے حق کو چن کر اور باطل سے کنارہ کش رہ کر وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہمارے لیے کچھ باتوں کو سمجھنا اور جاننا کہ کس طریقے سے اس پر عمل.
انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جامع ترمذی کی صحیح روایت میں، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بنی آدم نے پیٹ سے زیادہ بدترین برتن کو نہیں بھرا. یعنی یہ پیٹ ہمارا جو ہے یہ ہمارے لیے بدترین برتن ہے. انسان جب اس پیٹ کی فکر میں نکلتا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی میں وہ تگ و دو کرتا ہے تو اگر اس کی یہ بھاگ دوڑ، اس کی یہ حرکت اسلامی تعلیمات کے دائرے کے اندر ہے تو وہ بہت سارے شر اور فتنہ و فساد سے محفوظ رہ سکتا ہے، بچ سکتا ہے. انسان کی ایک طرف اللہ رب العالمین نے یہ فطرت بیان کی کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان کے اندر جب پیسہ آتا ہے، مالداری آتی ہے تو اس کے اندر طغیان اور سرکشی آتی ہے. طغیان، سرکشی یہ فارسی کا لفظ، اس کا ترجمہ کیا جائے گردن کو اکڑا لینا، گردن کو تان لینا. یعنی پیسہ آیا تو گردن اکڑ گئی. اچھا، اکڑی گردن یہ تکبر کی علامت ہے. اور تکبر یعنی اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی کا خیال کم ہونا، بغیر اس کے تکبر نہیں پایا جاتا. انسان کی ایک فطرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ لو کان لابن آدم وادی من مال لابتغى ثانیا، ایک وادی بھر کر مال اگر ابن آدم کو مل جائے، حاصل ہو جائے تو وہ چاہے گا کہ ایک وادی اور مل جائے. اور دوسری روایت میں آپ فرمائیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، دو وادی بھر کر اگر سونا بھی اگر ابن آدم کو مل جائے، حاصل ہو جائے، لابتغى ثالثا، تو وہ تیسرے کی تلاش و جستجو میں لگا رہتا ہے. وادی جانتے ہیں آپ، دو پہاڑوں کے درمیان کی بیچ کی جگہ، نیچی جگہ چھوٹی نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور بنی آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر پاتی ہے. یعنی جب تک وہ مر نہیں جاتا، مر کر مٹی میں نہیں مل جاتا، تب تک اس کی یہ حرص، اس کی یہ خواہش، اس کی یہ آرزو و تمنا برقرار رہتی ہے. حالانکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. ایک صحابی دروازے سے سامنے سے داخل ہوا اور آپ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال و زر کی کثرت و چاہت نے دنیا طلبی میں اور زیادہ مل جائے، اور زیادہ مل جائے، اس میں محنت کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی، یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے. تو رک کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا رہتا ہائے میرا مال میرا مال. وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ. ابن آدم کو اس کے مال سے صرف 3 ہی حصہ ملنے والا ہے، چوتھا بقیہ چوتھا کوئی بھی حصہ وہ حاصل نہیں کر سکتا اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت. جو پہنا اس کو بوسیدہ کر دیا، پرانا ہو گیا کپڑا، اور جو کھایا اپنے پیسے سے، اپنے مال سے، وہ بھی ختم ہو گیا. یہ 2 چیزیں تو برباد ہو گئی، رائگاں ہو گئی اگر اس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق اس میں تصرف نہیں کیا ہوگا، اور شریعت کی تعلیمات کے دائرے کے اندر رہ کر اس میں اگر اس نے تصرف نہیں کیا ہوگا تو یہ دونوں چیزیں بیکار و برباد ہیں. او تصدقت فامضیت، تیسری چیز جو اہم ہے، جس سے بنی آدم کے مال سے جس کو حصہ ملنے والا ہے اور آخرت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ بنے گا اور اس کے کچھ کام آئے گا، تو اللہ رب العالمین کی راہ میں نکالا ہوا صدقہ، نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، صدق دلی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال وہ تمہارے کام آئے گا. بقیہ کوئی بھی چیز تمہارے کام آنے والی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حقیقت بھی یہی ہے، جتنا مال اور پیسہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں لکھ دیا تھا،
اتنا ہمیں مل کر رہے گا. دنیا کا کوئی آدمی اسے روک نہیں سکتا. قناعت پسندی وہ نعمت ہے کہ جس کسی انسان کو حاصل ہو گئی تو ایک نہ ایک دن ضرور وہ خوشحال ہوگا. کم ملے تو اس پر بھی اتنا ہی شکر اللہ رب العالمین کا ادا ہونا چاہیے جتنا کہ زیادہ ملنے پر شکر ادا ہونا چاہیے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعرف اللہ فی الرخاء یعرفکم فی الشدہ. تم خوشحالی میں آسودگی کی زندگی ملنے پر، ناز و نعمت انعام و اکرام سے نوازے جانے پر، اللہ رب العالمین کی جانب سے خوشحال زندگی کے مہیا کیے جانے پر، اسباب دنیا وسائل دنیا کے میسر ہو جانے پر اللہ رب العالمین کو یاد کرو اور پہچانو تو وہ تمہیں تنگی کی حالت میں یاد کرے گا اور پہچانے گا. انسان کو بنایا گیا تاکہ انسان اپنے وجود کے خول میں رہ کر پوری سوچ سمجھ کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو صرف کرتے ہوئے اور اس میں انعامات پیدا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. اور جس دن ہم نے دوسروں کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کیا اور دخل دینا شروع کیا، اس دن ہم اپنی ذات سے غافل ہو گئے. اور اللہ رب العالمین سورہ حشر میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے آپ کو بلوا دیا. اب اس بات کی فکر کہاں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا محدود ہے، یہ زندگی چند روزہ ہے اور ایک دن اس مالک کے حقیقی کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، جہاں پر ایک ذرہ تک کا حساب دینا پڑے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. جس دن ہم عدل و انصاف کے ترازو کو، میزان کو قیامت کے دن قائم کریں گے، فلا تظلم نفس شیئا، کوئی بھی نفس رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. چاہے وہ جو بھی اعمال کر کے آیا ہوگا خیر و شر کے، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا. فإن كان مثقال حبة من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا بدی کے کام، شر کے کام کر کے آیا ہوگا بندہ میری بارگاہ میں، تو ہم اس ترازو پر، اس پڑلے پر قیامت کے دن حاضر کر دیں گے، سامنے کر دیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہیں. اب اس کو کہاں یاد کون کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بتلاؤ اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. لیجئے اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی سمجھنا چاہیے تھا، تو اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود سمجھ لیا. لا الہ الا اللہ کا اقرار جب بندہ کرتا ہے اور اسلام کی سرحد میں داخل ہوتا ہے تو ما سوا اللہ سے تمام چیز کی، دنیا کی ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے. اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینے کا اعلان کرتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے تابع کر دینے کا وہ اعلان کرتا ہے. دنیا و مافیہ اور غیر اللہ سے کٹ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک یکسو ہو کر اسی کی طرف مڑنے کا وہ اعلان کرتا ہے زبان سے، لیکن عملی طور پر وہ کھوتا ہے، دنیا کی فکر اسے دامنگیر ہوتی ہے. تب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بتلاؤ اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود سمجھ لیا. اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی سمجھنا چاہیے تھا، تو اس نے اپنی خواہشات نفسانی کو ہی اپنا معبود سمجھ لیا. اسی کی مان رہا ہے، اسی کی سن رہا ہے، اسی کی گا رہا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو ڈالے ہوئے ہے اور اسی کی ڈگر پر چلتے جا رہا ہے اور اسی پہ لڑکتے چلا جا رہا ہے. اب اگر ایسی زندگی کوئی گزارتا ہے اس ماہ مبارک کے عظیم الشان بابرکت مہینے کو پا لینے کے بعد، تقویٰ کے موسم سے کما قہو فائدہ نہ اٹھانے کا اگر اپنے آپ کو خوگر بناتا ہے، تقویٰ کا اپنے نفس کو عادی نہیں بناتا ہے،
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اس ڈگر پہ زندگی گزارنا چاہے گا ہم اس کو موقع دیں، اس کے بعد بھی وہ فائدہ نہ اٹھائے، موقع کو غنیمت نہ سمجھے، نولیہ ما تولی، جدھر لڑکنا چاہ رہا ہے ہم اسے ادھر ہی لڑکتا ہوا چھوڑ دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور ہم اسے قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، بہرحال زندگی اصل تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی یہ اصل ماوا و منجا اور ٹھکانہ بندہ مومن کے لیے نہیں ہے۔ انما هذه دنیا متاع، اللہ رب العالمین نے اس کو تھوڑے وقت کے لیے وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کی جگہ بتلایا ہے۔ میلہ لگتا ہے عقلوں کو، بچوں کے ذہنوں کو، دل و دماغ کو رجھانے والی اور لبھانے والی چیزیں ہوا کرتی ہیں، زیب و زینت کی چیزیں ہوا کرتی ہیں، چمک دمک ظاہری اسباب و وسائل وہاں پر آنکھوں کو خیرہ کرتے ہیں، لیکن کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے وہ چمک دمک؟ چند پل کے لیے، کچھ دیر کے لیے، پھر اس کے بعد سب کچھ ختم، فنا۔ تو یہ دنیا کی زندگی یہ اصل ماوا و منجا نہیں ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، بہرحال زندگی اصل تو یہ آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا دوسری حدیث میں ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی شیریں اور شاداب ہے، اٹریکشن ہے دنیا میں، مقناطیسی کشش رکھتی ہے۔ آپ دنیا سے جتنا اپنے تعلق کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ دنیا آپ کے پیچھے اپنے چنگل میں، اپنے دامن میں پھنسانے کے لیے آپ کو کھڑی ہے، اور جتنا آپ دنیا طلبی میں اس کے اندر گھستے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ یہ دنیا آپ کو دھوکہ دے گی، فریب دے گی، مقناطیسی کشش رکھتی ہے، لیلا بے وفا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین نے جو تمہیں اس دنیا میں جانشین بنایا، تمہیں اس دنیا میں خلیفہ بنایا، قبضہ دیا، اثر دیا، غلبہ دیا، تسلط دیا، وہ اس لیے دیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو، کتنا تم نے دنیا کو اپنایا۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا کے فتنہ و فساد سے، اس کے مکر و فریب سے بچو، دنیا کی آلودگیوں سے بچو، دنیا کی گندگیوں سے بچو، دنیا کے فریب میں، اس کی جالوں میں پھنس کر الجھ کر آخرت کی زندگی کو فراموش کرنے والے مت بن جاؤ۔ ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے وَنَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، آخری تشہد میں بہرحال ہم زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، زندگی کا فتنہ۔ اس لیے ایک دعا جو آپ نے سکھلائی اللہم اصلح لی دینی، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، زندگی کو خیر میں اضافہ کا ذریعہ بنا دے، واجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور موت کو شر سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے۔ کہاں ہیں ہم؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم پیسے نہ کمائیں، یا اسلام اس چیز کو ناپسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا نعم المال الصالح للعبد الصالح، اچھا مال وہی ہے جو نیکوکار انسان کے پاس، نیکوکار بندے کے پاس ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نیکوکار آدمی کے پاس مال ہوگا تو اس میں جو دوسروں کا حق ہے وہ اسے ادا بھی کرے گا اور اللہ رب العالمین کو فراموش نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کوئی اگر کسی کو 50,000 صدقہ دے دے، چندہ دے دے، تو کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میرے مال سے اتنا 50,000 کم ہو گیا۔ جامع ترمذی کی روایت میں فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما نقص مال من صدقہ، صدقہ دینے سے، اللہ کے راستے میں نکالنے سے، خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اس لفظ کا اضافہ ہے بل تزید، بڑھتا ہے۔ جیسے جوان آدمی کا خون اگر نکال لیا جائے تھوڑا سا تو اس میں کمی دیر تک باقی نہیں رہتی، بہت جلدی کور ہو جاتی ہے، اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ ویسے ہی اگر مال کو نیک نیتی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب کے ایک عزیز جب آپ مکہ میں تھے
تو برابر وہ حج عمرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ آخری مرتبہ جب وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو والد صاحب سے کہنے لگے کہ میں جب بھی یہاں پر آتا تھا حج عمرہ کرنے کے لیے تو روزی میں کشادگی کی دعا اللہ رب العالمین سے ضرور مانگتا تھا، اور اتنا اضافہ کیا اللہ رب العالمین نے میری روزی میں کہ مجھے ڈر و خوف لاحق ہوا کہ کہیں میں اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤں۔ تو وہ کہتے کہ میں نے اس دعا کو کرنا چھوڑ دیا۔ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں، آپ کے جانے سے پہلے ہی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فلسفہ بیان فرمایا مالداری کا، اگر ہم اس کو سنیں، ایک چھوٹی سی حدیث ہے تو شاید ہمارا وجود منور ہو جائے، نکھر جائے، جلا آ جائے، ایمان کی رمق بڑھ جائے۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یحب التقی الخفی الغنی، اللہ رب العالمین الخفی، ان اللہ یحب التقی الغنی الخفی، اللہ رب العالمین ایسے مالدار آدمی کو پسند فرماتے ہیں جو مالداری کے ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا مطیع و فرمانبردار، اور اس کا تقوی، اس کا ڈر و خوف لے کر اس دنیا میں جینے والا ہوتا ہے، الخفی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وجود کو پوشیدہ رکھ کر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ پوشیدگی کے ساتھ خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اسلامی زندگی کا ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ اپنے وجود کو چھپا لیا جائے، کسی کو پتہ نہ چلے میرے پاس کیا ہے، منہ سے نکلے بات میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میں دنیا کا سب سے غریب آدمی ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دی ہے غربا کو، فطوبی للغرباء، جنت و بشارت ہے غربا کے لیے، اور فقیر تو خود اللہ رب العالمین نے ہمیں سورہ فاتر میں کہہ دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے سامنے اس کے فقیر اور محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اللہ ہی صرف غنی ہے۔ کوئی اگر دنیا میں اس کو دنیا مل جائے اور بڑا عہدہ و منصب مل جائے، مال و زر کی کثرت، اسباب و وسائل دنیا مہیا ہو جائے، تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز اگر سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی توحید فی الاسماء والصفات میں شرک کا مرتکب ہوتا ہے، شرک کرنے والا ہوتا ہے۔ غنی یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، بے نیازی یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ مالدار ہے لیکن بیماری لاحق ہو سکتی ہے، مالدار ہے کچھ زندگی کے پڑاؤ میں اس کا مال کم ہو سکتا ہے، مالدار ہے لیکن پیسے سے سب کچھ کام نہیں کیا جا سکتا، تو وہ بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے بے نیازی۔ کوئی اگر اپنی پیشانی پر، اپنے سینے پر پوسٹر لگا کر نکلے اور کہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے، تو یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کسی کافر کا بھی کام نہیں ہو سکتا، اور جو کافر سے بھی گرا ہوا ہو یہ اس کا بھی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی رذالت ہے۔ یہ چیز یہاں جو ہوتی ہے نا، یہی نفس ہے، یہی دل ہے، یہی دھڑکتا ہے تو یہ وجود کھڑا ہوا بول رہا ہے، اور جس دن یہ دھڑکنا بند کر دے گا، جان نکل جائے گی، نفس سو جائے گا، اور یہ وجود دڑام سے زمین پر گر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی، اور محدثین و مفسرین و فقہا سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ چیز انتہائی اہم ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کو درست بنانے کی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب و کامران ہوا وہ شخص جس نے اس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں میں لگا کر تقوی و پارسائی کی زندگی گزارتے ہوئے اس کو پاک و صاف کر لے گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام و نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا، اپنی خواہشات کا بندہ بنا دیا، اس کا غلام بنا دیا، اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود سمجھتے ہوئے اس کو مٹی میں ملا دیا، اسی کے مطابق جو اس کا نفس کہہ رہا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ اس نفس پر تین طرح کے اثرات طاری ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس برائی کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ کا کرم نازل ہو، رحم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نفس کی بابت صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
ما تقولون فی صاحب لکم ان انتم اکرمتموہ واطعمتموہ وکسوتموہ افضی بکم الی شر غایہ. اپنے اس ساتھی کے بارے میں ذرا بتلاؤ، اگر تم اس کی عزت کرو گے، اسے کپڑا پہناؤ گے، اسے کھانا کھلاؤ گے، تو وہ تمہیں بدترین برے نتیجے تک لے کر جائے گا. وَإِنْ أَنْتُمْ أَهَنْتُمُوهُ وَأَعْرَيْتُمُوهُ وَأَوْجَعْتُمُوهُ أَفْضَىٰ بِكُمْ إِلَىٰ خَيْرِ غَایَةٍ. اور اگر تم اسے ننگا رکھو گے، بھوکا رکھو گے، عزت نہیں دو گے، اس کو ذلیل کرو گے، اس کو کپڑا نہیں پہناؤ گے، کھانا نہیں کھلاؤ گے، أَفْضَىٰ بِكُمْ إِلَىٰ خَيْرِ غَایَةٍ، تو وہ تمہیں بہترین اچھے نتیجے تک لے کر جائے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا هَذَا شَرُّ صَاحِبٍ فِي الْأَرْضِ، ارے یہ تو بہت برا انسان ہے، بہت برا ساتھی ہے، کون یہ؟ فرمایا کہ انها لنفوسکم التی بین جنوبکم، یہ تمہارے پہلوؤں میں جو نفس ہے نا، دل، یہ وہی ہے، اور یہی نفس ہے جو کل قیامت کے دن کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں اور کام نیکی کے کر لیے ہوتے. اور یہی نفس ہے جو کل قیامت کے دن یہ حسرت و ندامت کا اظہار بھی کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ما من نفس برۃ ولا فاجرۃ الا وتلوم نفسها یوم القیامہ، کوئی بھی نفس اس دنیا کی زندگی میں چاہے وہ نیک ہو یا بد، خیر کے کام کرنے والا ہو یا شر کے کام کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کا مطیع و فرمانبردار بندہ تقوی شعاری کی، پارسائی کی، للہیت کی زندگی گزار کر اس دنیا سے گیا ہو، یا گناہوں کے شر کے کام کر کے اس دنیا سے گیا ہو، معاصی و منکرات کے کام کر کے اس دنیا سے گیا ہو، دونوں قسم کے لوگ الا وتلوم نفسها یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے آپ کو ملامت ضرور کریں گے. اگر ہم نے رمضان مبارک میں بہت زیادہ نیکیاں کر بھی لی تو اس کے بعد بھی مومن کا، اللہ کے نیک بندے کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ یہ دنیا کے پورے دنیا بھر کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. مومن کا ایک لمحہ یہ دنیا میں سونا دنیا بھر کر سونا مل جائے تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن صبح سویرے نکلے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، پرندے اس پر سایہ کیے ہوئے تھے، تو بنی اور جنات اور انسان کی قطار در قطار ان کی لائنیں لگی ہوئی تھی. تو بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد آدمی نے ان سے کہا یا ابن داؤد آتاک اللہ ملکا عظیما، اے ابن داؤد سلیمان، اللہ رب العالمین نے تو آپ کو بہت بڑی عظیم بادشاہت کا مالک بنایا ہے. فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کا جواب سنیے، تسبیحۃ فی صحیفۃ مومن خیر مما اوتی ابن داؤد، ایک مرتبہ کا سبحان اللہ پڑھ دینا مومن کے صحیفہ میں جو پہنچ جائے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، یہ بہتر ہے سلیمان کی ساری حکومت سے. ان مما اوتی ابن داؤد یذهب والتسبیحۃ تبقى، سلیمان بن داؤد کو جو حکومت ملی، جو بادشاہت ملی، جو دنیا پر راج کرنے کا موقع ملا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی، سب کو فنا ہے. اور تسبیح جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ہم نے بیان کر دی وہ باقی رہے گی، اور قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب جاری رہے گا. تو میرے بھائیوں، جو لوگ ہر وقت اپنے دل کی صدا سنتے ہیں، اپنے نفس کی صدا سنتے ہیں، اس پر لبیک کہتے ہیں، یہ وہ نفس ہے. اور دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، اللہ رب العالمین نے اس کی بھی قسم کھائی، فلا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں گناہوں کے کام کرنے پر ملامت کرنے والے نفس کی. اور اس میں جتنی جلا ہوتی ہے نا، یہ بیٹری ایمان کی، اللہ رب العالمین کے بخشے ہوئے نور سے جتنی چارج ہوتی ہے، اس کے اندر سے اتنی ہی زیادہ ملامت کی آواز آتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ کام اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، یہ کرو گے تو تم خسارے میں ہو جاؤ گے. علامہ ابن قیم نے کہا کہ نفس امارہ کو کچلنے، یعنی جو نفس برائی کا حکم دینے والا اسے کچل دو، نفس لوامہ کو پروان چڑھانے کے بعد تب نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے. تیسرا نفس ہے، آخری بات، نفس مطمئنہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، بار اللہ میں تجھ سے مطمئن نفس کا سوال کرتا ہوں. تؤمن بلقائک ترضى بقضائک وتقنع بعطائک، جو تیری ملاقات پر ایمان و یقین رکھے، تیری عطا کردہ چیز سے راضی و خوش ہو، جو تو دے دے اسی پر قناعت کرنے والا نفس ہو، ایسے نفس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں.
اور یہی نفس مطمئنہ جب حاصل ہو جائے تبھی امید ہوتی ہے جنت میں جانے کی، اور اسی نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کا موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور اس کے اثر کو باقی رکھنا ہے تا دم زندگی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت جب تک سانسوں میں سانس ہے، جب تک نزع کی حالت و کیفیت نہ طاری ہو جائے، تب تک اپنے رب کی عبادت و بندگی میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ سورہ نحل کی جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نفس مطمئنہ کے تعلق سے جو بیان فرمایا سورہ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا، پلٹ جا اپنے پروردگار کی طرف، تو بھی اس سے راضی، وہ بھی تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ نحل کی جو آیت کریمہ شروع میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العالمین اس میں یہی فرماتے ہیں، وہ وہی لوگ جن کے پاس نفس مطمئنہ ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، فرشتے جن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں موت کے وقت، وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، پاک نفس والے، مطمئن نفس والے ہوتے ہیں، پاک روح والے ہوتے ہیں، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، فرشتوں سے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم نے نیک اعمال کیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرنی چاہیے، اے العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نفس امارہ کو کچلنے کی توفیق عطا فرما، بہرحال تو ہمارے نفس لوامہ کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین اس تقویٰ کے موسم اور اس کے بہار سے ہم نے جو استفادہ کیا اس کے اثر کو تا دم زندگی اور آئندہ رمضان تک ہر سال باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ماہ مبارک میں کی گئی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، رب العالمین صحت و عافیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک کی بہاریں ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنے کی سعادت و توفیق عطا فرما، اور جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کا سچا اور پکا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہماری سانس کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔